بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصلاح اغلاط، عوام میں رائج غلطیوں کی اصلاح، سلسلہ نمبر 4۔ شادی بیاہ میں تحفے کے لین دین اور نیوتا کا حکم۔ تحفے کے لین دین کی افادیت و اہمیت اور اسلامی تعلیمات۔ تحفے اور ہدیے کا لین دین اپنی ذات میں ایک جائز بلکہ کئی لحاظ سے ایک بہت ہی فائدہ مند عمل ہے۔ یہ معاشرے کا اہم جز ہے۔ اس کے کئی فائدے ہیں۔ اس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں، آپس کی نفرتیں اور رنجشیں ختم ہوتی ہیں، تعلقات اور رشتوں میں استحکام اور پائیداری اور مضبوطی آتی ہے۔ بلکہ یہ تحفہ مضبوط اور خوشگوار تعلق کی نشانی ہوا کرتا ہے۔ دین اسلام نے بھی آپس میں ہدیے اور تحفے کے لین دین کو اہمیت دی ہے اور اس کی ترغیب بھی دی ہے، لیکن دین اسلام نے ہدیے اور تحفے کے لین دین کے بارے میں ہدایات اور تعلیمات بھی بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ السنن الکبریٰ للبیہقی۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے اور اس کے بدلے ہدیہ بھی عنایت فرماتے تھے۔ اسلام نے تحفے اور ہدیے کے لین دین کے بارے میں سنہری تعلیمات اسی لیے بیان فرمائی ہیں کہ اگر اس کو حدود اور احکام کا پابند نہ بنایا جائے تو زندگی کا یہ مفید عمل بھی کئی خرابیوں کا باعث بن کر اپنی افادیت اور اہمیت کھو بیٹھتا ہے۔ گویا کہ تحفے اور ہدیے کے بارے میں دینی تعلیمات حقیقت میں اس اہمیت اور افادیت کو برقرار رکھنے کے لیے ہیں، کیونکہ موجودہ زمانے میں یہ ایک ایسی بے جان رسم بنتی جا رہی ہے جس سے کئی خرابیاں پیدا ہونے لگی ہیں۔ شادی بیاہ میں تحفے اور ہدیے کے لین دین کے بارے میں دینی تعلیمات اور حدود۔ واضح رہے کہ شادی بیاہ میں تحفے اور ہدیے کا لین دین اپنی ذات میں جائز اور ایک فائدہ مند عمل ہے، البتہ اس میں چند باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے تاکہ دینی تعلیمات کی خلاف ورزی نہ ہونے پائے۔ نمبر 1، تحفے کا لین دین صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی اور آپس میں محبت اور تعلق کی پاسداری کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ جب تحفہ خلوص نیت سے صرف اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے تو وہ محبتوں کا ذریعہ بنتا ہے اور اس کے کئی فائدے سامنے آتے ہیں۔ اس لیے تحفہ دیتے وقت بدلہ ملنے کی نیت نہیں ہونی چاہیے کہ دوسرے کو تحفہ اس وقت دینا ہے جب وہ دے گا، کیونکہ یہ دونوں مذموم اور قابل اصلاح نیتیں ہیں۔ ایسی نیتوں کو درست کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص ایسا تحفہ اس لیے دیتا ہے کہ میری خوشی کے موقع پر مجھے بھی ملنا چاہیے تو ظاہر ہے کہ اس میں قرض کا معنی آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے معاملہ کوئی اور رخ اختیار کر لیتا ہے، جبکہ یہ معاملہ اصولی طور پر تحفے کا تھا۔ تو قرض کی صورت میں پھر قرض کے احکام کی رعایت لازم اور ضروری ہوگی، جس میں کمی زیادتی سے سود کا اندیشہ ہوتا ہے، کیونکہ تحفہ اور ہدیہ دے کر زیادہ قیمتی تحفے یا زیادہ پیسے کا مطالبہ سود کے زمرے میں آئے گا، جس کا ناجائز ہونا ظاہر ہے۔ اس لیے اگر واقعی قرض ہی دینا ہے تو پھر معاملہ صاف ہونا چاہیے اور پھر قرض کے احکام کی رعایت ہونی چاہیے۔ شادی بیاہ میں تحفے کے لین دین کی مروجہ خرابیاں۔ ماقبل کی تفصیل سے شادی بیاہ میں بھی تحفے اور ہدیے کے طور پر رقم اور پیسے کا لین دین جائز بلکہ کئی اعتبار سے بہترین عمل قرار پاتا ہے، لیکن
اس معاملے میں اوپر بتلائی گئی شرعی تعلیمات نظر انداز کرنے اور ان کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے ایک افسوسناک صورتحال سامنے آئی ہے کہ بہت سے لوگ شادی بیاہ میں تحفے تحائف کا لین دین صرف ریاکاری اور دکھلاوے کے طور پر کرتے ہیں، جس سے مقصود نام و نمود ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے عمل کرنا ایک سنگین اور بڑا گناہ ہے۔ بہت سے لوگ تحفے کا لین دین نہ چاہتے ہوئے بھی صرف رسم پوری کرنے کی غرض سے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی ملامت اور ان کی برائی سے بچا جا سکے۔ ظاہر ہے کہ دینی تعلیمات کی روح سے یہ طریقہ فائدہ مند نہیں بلکہ حوصلہ شکنی اور درست کی جانے کے قابل ہے۔ بہت سے علاقوں میں شادی بیاہ میں تحفے تحائف کا لین دین بدلے کے طور پر ہونے لگا ہے کہ اس بنیاد پر تحفہ دیا جاتا ہے کہ یہ ہماری شادی کے موقع پر ہمیں بھی تحفہ دے گا، بلکہ کچھ جگہ تو باقاعدہ تحفہ دینے والوں کے نام اور رقم اور پیسے لکھے جاتے ہیں تاکہ ان کی شادی کے موقع پر یہ بدلہ چکایا جا سکے، اور جس نے تحفے میں رقم نہیں دی تو اس کو بھی بدلے میں تحفہ نہیں دیا جاتا۔ کچھ قوموں میں شادی کے موقع پر تحفہ تحائف دینا ضروری قرار دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شادی کے موقع پر تحفہ نہ دے تو اس کو معیوب اور برا سمجھا جاتا ہے، اس کو ملامت کیا اور برا بھلا کہا جاتا ہے اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، بلکہ کئی بار تو تعلق بھی ختم کر دیا جاتا ہے۔ بعض جگہ نیوتا کے نام سے یہ رواج ہے کہ شادی بیاہ میں تحفے کے طور پر جو پیسے دیے جاتے ہیں تو اپنی شادی کے موقع پر اس سے زیادہ پیسے کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اور یہ مطالبہ پورا نہ کرنے والوں سے گلے شکوے کیے جاتے ہیں اور انہیں ملامت کیا جاتا اور برا کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مطالبہ تحفے کے معاملے کو قرض کے معاملے میں بدل دیتا ہے، اور قرض میں اضافے اور زیادتی کا مطالبہ سود ہے۔ ایسی تمام تر باتیں دینی تعلیمات اور مزاج کے سراسر خلاف ہیں۔ اسلام ہمدردی، خلوص اور آپسی تعاون اور مدد کا سبق دیتا ہے، اور انہی خرابیوں کا نتیجہ ہے کہ یہ اہم اور مفید تحفے والا عمل معاشرے میں ایک بوجھ اور بے جان رسم بن کر رہ گیا ہے، جس سے محبتوں کے بجائے نفرتیں جنم لے رہی ہیں۔ شادی بیاہ میں تحفے کے لین دین کی موجودہ صورتحال اور نیوتا کی رسم کا حکم۔ ماقبل کی تفصیل سے یہ صحیح مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ شرعی تعلیمات کی رعایت اور شریعت کے احکام کا خیال رکھتے ہوئے اپنی ذات میں یہ جائز ہے، لیکن آج کل معاشرے میں شادی بیاہ میں تحفے تحائف کے لین دین میں کئی خرابیاں آ چکی ہیں، اور لوگ اوپر بتلائی گئی دینی تعلیمات کی رعایت اور ان کا خیال بھی نہیں کرتے، بلکہ نیوتا کے نام سے باقاعدہ ایک شریعت کے خلاف رسم جاری ہے۔ اس لیے موجودہ صورتحال میں ان خرابیوں کی اصلاح کیے بغیر اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اس لیے اس رسم سے اجتناب کرنا اور بچنا ضروری ہے۔ اس سے متعلق استاد محترم حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدث الہم کی مستند ترین ترجمہ و تفسیر آسان ترجمہ قرآن سے اقتباس ملاحظہ فرمائیں۔ سورہ روم آیت نمبر 39۔ وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون۔ ترجمہ: اور یہ جو تم سود دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھ جائے تو وہ اللہ کے نزدیک بڑھتا نہیں ہے، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو تو جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں وہ ہیں جو اپنے مال کو کئی گنا بڑھا لیتے ہیں۔ تفسیر: واضح رہے کہ اس آیت میں ربا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کے مشہور معنی سود کے ہیں، لیکن اس کے ایک معنی اور ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اس نیت سے کسی کو کوئی تحفہ دے کہ وہ اس کو اس سے زیادہ قیمتی تحفہ دے گا،
مثلا شادی بیاہ کے موقع پر نیوتا کی جو رسم ہوتی ہے اس کا یہی مقصد ہوتا ہے۔ چنانچہ بہت سے مفسرین نے یہاں ربا کے یہی معنی مراد لیے ہیں اور فرمایا ہے کہ اس آیت میں نیوتا کی رسم کو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ اس قسم کا تحفہ جس کا مقصد قیمتی تحفہ حاصل کرنا ہو اس کو سورہ مدثر آیت نمبر 6 میں بھی ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ آسان ترجمہ قرآن۔ ماقبل کی تفصیل سے معلوم ہوا کہ شادی بیاہ میں تحفے تحائف کا لین دین شرعی احکام و حدود کے تحت لانے کی اشد ضرورت ہے، یعنی شادی بیاہ میں تحفے کا لین دین شریعت کے مطابق بنانے کی سخت ضرورت ہے، ورنہ اس سے اجتناب ہی کرنا اور بچنا چاہیے۔ فائدہ برائے اہل علم۔ ماقبل میں آسان ترجمہ قرآن کی تفسیر میں جن دو آیات یعنی سورہ روم آیت 36 اور سورہ مدثر آیت 6 کا ذکر ہوا، ان کی روشنی میں نیوتا کی ممانعت سامنے آتی ہے، اور تفاسیر میں بھی ان مقامات کی تفسیر میں اس کا ذکر ملتا ہے، حتیٰ کہ متعدد حضرات صحابہ کرام و تابعین اعظام سے منقول تفسیر میں بھی اس طرف اشارہ ملتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے عن ابراہیم ولا تمنن تستکثر قال لا تعطی لتزداد، وعن شعبة قال حدثني من سمع عكرمة يقول لا تعطي العطية فتريد أن تأخذ أكثر منها، عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في قوله ولا تمنن تستكثر قال لا تعطي شيئا تطلب أكثر منه، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولا تمنن تستكثر قال لا تعطي رجلا ليعطيك أكثر منه۔